نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی اور تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور آخرت پر بھی ان کی ذات کا پورا یقین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 4، اس میں متقی لوگوں کی جو ہم نے آیت نمبر 2 میں جن کا ذکر کیا تھا، متقی اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان کی اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے۔ 3 طرح کے اوصاف آیت نمبر 3 میں شامل تھے اور اب 3 طرح کے اوصاف آیت نمبر 4 میں شامل ہیں۔ ان میں متقیوں کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل فرمایا ہے، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید، وہ اس کی سچائی پر من و عن ایمان لاتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے علم پر، اس کے تفکر پر، اس کے استدلال پر، اور جو بھی یہ دعوت قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، اس کو اپنی عقل و بصیرت پر نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی روشنی میں محسوس کرتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ اور اپنے وجود کے اندر اور باہر کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی کو محسوس نہیں کرتے اور مکمل تدبر اور فکر کے ساتھ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو احکامات قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس کی گواہی میں کچھ اور نشانیاں بھی بتاتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٍ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں معرفت حق کی بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حیثیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے ان پر ایمان لانا ہی دراصل ایمان کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی یہ آیت بالکل واضح طور پہ اعلان فرما رہی ہے، اس نے یہ مسئلہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ ہم اپنے اندر جتنی بھی خوبیاں رکھ سکتے ہیں، جتنی بھی ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اگر ہم ان کو بروئے کار لائیں
اور ایمان کی دولت کو حاصل کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی اس بلندیوں تک پہنچانے میں مدد دے گا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ ہماری توقعات اور ہمارے مراتب اللہ کے نزدیک اس وقت ہی کوئی اہمیت اختیار کریں گے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کامل اکمل ایمان لے کے آئیں گے۔ یہ ایمان بالرسل جو ہے یہ ایمان بالکتاب سے مشروط ہو چکا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں اور اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے جو اگلی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ متقیوں کی اگلی صفت جو ہے وہ اس میں قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ان کا ایمان لانا مشروط ہے۔ اگر ہم اس کے اگلے حصے کو ساتھ جوڑیں تو بڑی ہی ایک بات واضح ہو جاتی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر کہا کہ جو پچھلی کتابیں ہیں، جو پچھلے انبیاء اور رسل ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ صرف قیامت پر ایمان لاؤ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت کا دن ہے اس پر بھی یقین رکھو۔ تو یہ بات بالکل واضح اور شفاف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں یہ رواج ہو چکا ہے کہ ہم ایک امتی نبی کو ماننے والے ہیں، یعنی کہ قادیانیوں کا فتنہ یا اور رسل کا فتنہ، جس میں یہ بات واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس نبی کو بھی مانتے ہیں۔ اس کی مثال وہ اس طرح سے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھی نبی تھے، یہ نبی بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پہ یہ بات واضح کر دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ تبارک و تعالی بالکل ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور میرا یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ یہ کتاب ہر دور میں ہر شخص پر مکمل اطلاق ہوتی ہے۔ آپ اس میں اپنے مسائل نکال سکتے ہیں، آپ اس کے سامنے اپنے حالات و ادوار رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو مکمل طور پہ رہنمائی دیتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آقا دو عالم دراصل آخری پیغمبر ہیں، اور ہماری کتاب در حقیقت آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر تم میرے نبی پر ایمان لاتے ہو اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہو تو تمہیں آئندہ آنے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں پر بات ختم کر دی کہ میرے نبی سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھیں، یعنی کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ آخری نبی ہے، یہ آخری پیغمبر، واضح طور پہ کلیئر کر دیا باری تعالیٰ نے یہاں پر۔
اور ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھا دی گئی، یہ بالکل واضح اشارہ دے دیا گیا کہ لا نبی بعدی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ یہ بالکل واضح، اور یہ آیت اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے۔ جو لوگ اس حدیث کو جھٹلاتے ہیں وہ اس آیت کے ساتھ اس کا استدلال کر سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو متقیوں کی 5ویں صفت کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر یہ بالکل واضح کر دیا کہ آپ کو ایمان لانے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا ہوگا، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور اس سے پہلے تمام کتابوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، ان کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ یہاں یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ قرآن مجید، فرقان حمید گزشتہ تمام کتابوں کے احکامات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پہلی امتوں کے پاس ہو چکا وہ ہو چکا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے احکامات بھیجے تھے وہ سارے کے سارے اس میری کتاب میں نازل ہو گئے۔ حالانکہ یہی وہ احکامات تھے جو ان کتابوں میں بھی نازل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ان کتابوں میں اپنے نظریات کے مطابق تحریف کر لی، اور انہوں نے ان کتابوں کے احکامات کو چینج کر دیا، اپنے بادشاہوں کے، اپنے بڑوں کے، اپنے سربراہوں کی ضروریات کے مطابق تورات، انجیل اور زبور میں تحریف کر کے ان کے احکامات کو چینج کر دیا۔ لیکن در حقیقت باری تعالیٰ نے تو وہی احکامات نازل کیے تھے جو اس نے قرآن مجید، فرقان حمید میں نازل کیے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک نازل فرمایا، وہ سب ایک ہی چیز تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ تمام کے تمام قرآن مجید، فرقان حمید میں موجود ہیں، اور ہمیں ان پر ایمان لانا بہت ضروری کہا گیا، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایمان کے جن حصوں میں متقی لوگوں کے جن اوصاف کا ذکر کیا گیا، ان میں جو 5واں اوصاف تھا وہ یہ تھا کہ سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لانا، اور چھٹا اور آخری جو صفت ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لے آنا۔ یہ آخرت کا دن، جب ہم اس دن پر ایمان لے آئیں گے تو پھر ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو دنیا دارالامتحان ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس کا بھی ایک فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے جو زندگی یہاں پہ گزارنی ہے اس کا حساب و کتاب، یا اس کا بدلہ، یا اس کی جزا اور سزا قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس جزا اور سزا کے مرحلے سے گزار کر ہمیں ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لے جائیں گے۔ گویا کہ ہم بالفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عالم میں اپنی زندگی گزار کر جب ہم اس حقیقی عالم میں پہنچیں گے، جیسے کہ رب العالمین میں ہم نے ذکر کیا کہ ہمارا رب پورے کے پورے عالمین کا رب ہے، تو اس عالم میں جب ہم پہنچیں گے
تو اس عالم کی زندگی میں ہم نے جو کچھ کارگزاریاں کی ہیں ان کی روشنی میں ہمارے درجات ملیں گے. وہاں پر اور یہاں پر جو چیز ہم نے مشترک گزارنی ہے وہ ایمان ہے. اگر ہم یہاں پر ایمان والے ہوں گے اس کا دولت سے کوئی تعلق نہیں. ہم ایمان والے ہوں گے اس کا غربت سے کوئی تعلق نہیں. ہم ایمان والے ہوں گے اس کا جنت سے تعلق تو ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جو مقامات ہیں وہ ان مقامات کی روشنی میں ہی عطا فرمائیں گے جو ہم نے اس عالم میں اپنے ساتھ گزارے ہیں. اگر ہم نمازی ہیں، اگر ہم روزہ دار ہیں، اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اگر ہم حاجی صاحب ہیں، اگر ہم لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اگر ہم ہر چیز کو اپنے ساتھ مشترک اور اشتراک کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی بھی حقوق کو ادا کرنے میں آسانی رکھتے ہیں تو یقیناً باری تعالی ہمارے لیے آسانی رکھے گا. اگر ہم یہاں پر بغض رکھتے ہیں، اگر ہم یہاں پر نمازی نہیں ہیں، اگر ہم یہاں پر زکوٰۃ کھانے والے ہیں، اگر ہم روزہ خور ہیں، اگر ہم جعلی حاجی صاحب ہیں، تو وہاں پر بھی ہمارا حساب اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے ہم نے یہاں پر اپنی زندگی کو گزارا ہے. تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ انسان اس دنیا میں اگر غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کا مالک اللہ تبارک و تعالی کو سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے، تو پھر اللہ کے سوا اس دن کوئی بھی اس کا حمایتی اور اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. اور اس دارالعمل میں جن لوگوں پر ہم انحصار کر کے جرائم کا ارتکاب کیا کرتے تھے وہ لوگ اس وقت ہرگز ہمارے کام نہیں آئیں گے. اس وقت جو کام آنے والی ہستی ہے وہ باری تعالیٰ کی ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جو ہر چیز اور ہر وقت ہم سب کے ساتھ اپنے اپنے ہمارے اعمال کی روشنی میں اپنا بالکل حساب و کتاب سیدھا رکھتا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو لپیٹ دے گا اور اس دنیا کو آباد کرے گا. یہی رب العالمین کی ڈیفینیشن ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ سورہ الفاتحہ کی تفسیر میں لکھا گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو بالکل یقین کے ساتھ رکھتے ہیں. ہم ام القرآن کی بات کرتے ہیں تو پھر ام الکتاب بھی ساتھ آ جاتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن مجید کو پوری صلاحیتوں کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی اس میں ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کمی کوتاہی میں درگزر کرے، میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.